صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. سورہ صف کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس لشکر سے، اس اصحاب سے جو صف بستہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اس عالم میں. کأنہم بنیان مرصوص، کی جیسے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار. ناظرین محترم، اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام نے جو کارنامہ پیش کیا کربلا کے میدان میں، ان کے علاوہ یہ آیت کسی کی مصداق نہیں بن سکتی. اس سے پہلے میں نے تذکرہ کیا امام حسین علیہ السلام کے باوفا اصحاب کا. آج بھی انشاءاللہ تعالی ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں کچھ اور بھی اصحاب امام حسین علیہ السلام کا، جنہوں نے کربلا کے میدان میں جنگ کیا اور جام شہادت پیا، اور جن کا سابق مذہب کچھ اور تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام سے ملنے کے بعد یا چند دنوں سے پہلے وہ مسلمان ہو گئے اور وہ حسینی ہو گئے. یہ کہہ دیا جائے مسلمان تو کہنا بیکار ہے، لیکن یہ حسینی ہو گئے اور اپنے آپ کو ایسا حسینی کہلائے کہ صبح عاشور تک ان کے تذکرے کو خداوند عالم باقی رکھے گا. جن میں سے ایک نام آتا ہے زہیر ابن قین کا. زہیر ابن قین پہلے عثمانی مذہب تھے، آپ کوفے کے رہنے والے تھے، آپ شجاع تھے، بہادر تھے، شریف تھے. اور آپ یاد رکھیے گا، جہاں بہادری آتی ہے، شجاعت آتی ہے، وہاں شرافت خود بخود آ جاتی ہے. یا یہ کہہ دیا جائے کہ زہیر کو کوئی یہ نہ جانتا تھا کہ شجاع ہیں یا بہادر ہیں یا باعزت ہیں، لیکن جیسے ہی حسین سے ملے ہیں، ملنے کے بعد دنیا جان گئی کہ اب زہیر ابن قین شجاع بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ باعزت بھی ہیں، شریف بھی ہیں. ورنہ زہیر ابن قین آپ کے بارے میں مشہور ہے اور آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے جنگ صفین میں نہ مولا متقیان کے ساتھ تھے اور نہ ہی امیر شام کے ساتھ تھے. آپ حمایت گر تھے کس کے؟ خون عثمان کے، خلیفہ سوم کے قاتل کے لیے حمایت گر تھے کہ ان کے جو قتل کیا گیا ہے، جو قاتل ہے، اس کے لیے ہم آواز بلند کریں گے. لیکن آپ کا آغاز کیا تھا؟ عثمانی مذہب. لیکن انجام دیکھیے کیا ہوا. یہ سفر حج سے واپس ہو رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کے خیموں کو دیکھا اور اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جا کر زہیر ابن قین کو بلاؤ، زہیر ابن قین کو بلاؤ اور کہہ دو تم کو امام بلا رہے ہیں. لوگ گئے اور جانے کے بعد یہ کہا کہ زہیر ابن قین آپ کو امام بلا رہے ہیں. اور اس حالت میں پہنچے کہ زہیر ابن قین کھانا کھا رہے تھے. جب کھانا کھا رہے تھے، زہیر ابن قین تناول کر رہے تھے، زوجہ ساتھ میں بیٹھی تھی، دسترخوان پہ سب لوگ بیٹھے تھے. زہیر قین کے اٹھتے ہوئے ہاتھ رک گئے اور فوراً یہ جملہ نکلا کہ مجھے جس چیز میں نہیں پڑھنا تھا اسی چیز میں مجھے گھیر کر ڈال دیا گیا. میں جانتا ہوں کہ کوفے والے حسین کا ساتھ نہیں دیں گے اور میں اس جنگ میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا، اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا. لیکن زوجہ نے کیا کہا؟ جب زوجہ نے کہا کہ نہیں آپ جائیے، اور آپ جائیے، دیکھیے حسین کہتے کیا ہیں. وہ حسین ہیں، وہ حسین ابن فاطمہ بنت محمد ہے. آپ ان کو دیکھیں، سنیں وہ کیا بولتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں. یہ زوجہ کی بات کو مانا اور واقعاً زوجہ کو ایسے ہی ہونا چاہیے، حسینی بنا دے. زوجہ اگر واقعاً ہو تو زہیر ابن قین جیسی ہو، زوجہ ہو تو وہب قلبی جیسی ہو کہ حسینی بنا دے. یہ آئے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کیا. جب ملاقات کیا تو واپس آئے، اور جب واپس آئے تو اب کیا ہے؟ اب چہرے پر خوشی کے آثار ہیں اور تنابیں کھول رہے ہیں، خیمے کھول رہے ہیں. زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا جائیے میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، آپ اپنے بھائی کے ساتھ اور اپنے غلام کے ساتھ آپ کوفے چلی جائیے. آپ سے پوچھا گیا کیا ہوا، ایسا کیا ہوا کہ آپ ایسا میرے ساتھ کر رہے ہیں؟ تو آپ نے بتایا، دو وجہ بتائی. ایک یہ کہ جب میں امام حسین علیہ السلام کے پاس گیا تو انہوں نے، روایت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھے لوح بہشت پر وہ نام دکھایا جس میں شہدائے کربلا کا نام لکھا ہوا تھا، میرا بھی نام شامل تھا، یعنی زہیر ابن قین کا بھی نام شامل تھا. اور امام نے بتایا کہ تمہارا نام بھی
شہدائے کربلا میں لکھ چکا ہے، تمہارا نام بہشت میں لکھا ہوا ہے۔ ایک یہ، دوسرا یہ کہ زہیر ابن قین کے بارے میں کہ امام نے یہ کہا کہ آپ کو یاد ہے ایک جنگ سے جب ہم واپس ہو رہے تھے تو یہ وہی مقام تھا جہاں پہ آپ کو مال غنیمت ملا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو عنقریب اس مقام پہ خوشی ملے گی جو آپ کو جنت کی طرف لے کر جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ زہیر ابن قین پھر اس کے بعد امام کے ساتھ آئے، اور امام کے ساتھ آنے کے بعد جب ظہر کا ہنگام آیا ہے تو جب ابو ثمامہ سیبدابی نے کہا کہ امام نماز کا وقت ہے، وقت نماز ہے، نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، آپ نماز پڑھائیے، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز جماعت قائم کی، صلاۃ خوف، نماز خوف امام نے ادا کی۔ اس میں تیر روکنے والوں میں جس کا نام آتا ہے سعید ابن عبداللہ حنفی اور زہیر ابن قین کا، انہوں نے تیر بھی روکا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے زہیر ابن قین کو میمنہ کا سردار بھی بنایا۔ آپ دیکھیں تو صحیح پہلے کیا تھے، اور اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آنے کے بعد امام نے ان کے اوپر اتنا یقین جتایا، اتنا یقین کیا اور میمنہ کا سردار بنا دیا۔ آپ سردار رہے، آپ جنگ کرتے رہے، آپ کو دو لوگوں نے آپ پر حملہ کیا جس کا سر فہرست نام آتا ہے، کہ جس کا نام تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک بشیر ابن عبداللہ حشابی، دوسرا مہاجر ابن اوس تمیمی ہے۔ اس نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ یہ مہاجر ابن اوس تمیمی یہ وہی شخص ہے جب شب عاشور حر ابن یزید ریاحی عمر سعد کے لشکر میں تھا، لرز رہے تھے، کاپ رہے تھے، تو پوچھا کہ حر تم کیوں کاپ رہے ہو؟ یہ وہی مہاجر ابن اوس تمیمی ہے۔ اس نے ہی پوچھا تم لرز رہے ہو، تم کاپ رہے ہو، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا روئے زمین پر سب سے بہادر کون ہے تو میں آپ کا نام لیتا کہ کوفے میں روئے زمین پر سب سے بہادر ہو رہے، لیکن تمہیں کیا ہو گیا؟ اور کہتے ہیں میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں جنت کی طرف جاؤں گا، اور عنقریب انشاءاللہ تعالی صبح ہوتے ہوتے اور جہنم سے نکل کر جنت کی طرف آ گئے۔ یہ زہیر ابن قین تھے، اور زہیر ابن قین آخری وقت میں، شروع میں کیا تھے؟ عثمانی مذہب تھے، لیکن آخری میں حسینی بن گئے۔ ایک اور شخص تھا جو جنگ صفین میں مولائے متقیان یعنی شمر ابن ذوالجوشن مولائے متقیان کے ساتھ تھا، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ عمر ابن سعد کے لشکر کا سردار بنا۔ دو لوگ ایسے تھے کربلا میں یہ بظاہر کہ جنہوں نے ایک نے آخرت کو بنا لیا، دوسرے نے آخرت کو خراب کر دیا۔ اب نام آتا ہے ایک اور، ہم آپ کو نام بتاتے ہیں جو پہلے کچھ اور تھے اور بعد میں کچھ اور ہوئے۔ کون؟ وہب کلبی، جس کا نام ہے عبداللہ ابن عمیر ابو وہب کلبی، جو وہب کلبی کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ کوفے کے رہنے والے تھے۔ یہ 17 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی، اور کربلا کے یعنی روز عاشور ان کے شادی کو 17 یا 16 دن ہوئے تھے۔ یہ تاجر تھے، یہ لمبے چوڑے شانے والوں تھے، باعزت، بہادر، یہ خصوصیات تھی اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس کے ساتھ ساتھ باعزت تھے، باشرف تھے، باوقار تھے۔ آپ تصور کریں کہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا ابھی کہ زہیر ابن قین جہاں بہادری تھی وہاں عزت، جہاں وہب کلبی کو کون جانتا تھا، لیکن جیسے ہی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں ملے، اب کیا ہے؟ وہب کلبی نہیں رہے، علیہ الصلوۃ والسلام بن گئے۔ یہ 3 لوگوں کے اوپر ان کا قافلہ منحصر تھا۔ یہ تھے، ان کی زوجہ تھی اور ان کی ماں تھی۔ یہ سابق میں مسیحی نصرانی تھے، مسیحی تھے، عیسائی تھے، اور یہ عیسائی گروہ سے تعلق رکھنے والے تھے، عیسائی قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ یہ کوفے کے رہنے والے تھے، یہ تجارت کے غرض سے باہر نکلے ہوئے تھے، اور جب یہ امام کے لشکر یعنی امام کے پیچھے یا ان کا بھی اپنا لشکر چل رہا تھا، یا ان کا بھی اپنا قبیلہ امام کے قبیلے کے پیچھے چل رہا تھا۔ ایک جگہ پر جب نصب ہوا تو امام نے دیکھا، اور امام ان کے خیمے کی طرف گئے۔ جب ان کے خیمے کی طرف گئے تو ایک یعنی ادھیڑ عمر کی یا ضعیفہ نکلی۔ امام نے پوچھا کہ آپ کا فرزند کہاں گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا فرزند جو ہے باہر گیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ تجارت کی غرض سے گیا ہے کچھ سامان لینے کے لیے، اور ایک یہ ہے کہ
بھینس بھیڑ بکری کو چرانے کے لیے جانوروں کو چلانے کے لیے گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بھی آئے گا۔ امام نے کہا جب یہ بات ان کی ماں نے وہب قلبی کی ماں نے کہا تو امام نے کہا کہ جب آپ کا فرزند آپ کا بیٹا آ جائے تو کہہ دینا کہ تم کو حسین ابن علی نے یاد کیا ہے۔ جب بیٹا آیا عجیب کیفیت تھی، اور بھی بہت ساری باتیں پوچھی کہ کہا کوئی سفر میں تکلیف تو نہیں ہوتی؟ یہ حسینی کردار ہے، یہ حسینی کردار ایسا ہونا چاہیے کہ انسان اپنے ساتھی کا خیال رکھے، یہ نہ دیکھے کہ مذہب کیا ہے، یہ نہ دیکھے ملت کیا ہے، اس کا خیال رکھے۔ جب خیال رکھے گا تو خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ جب تم میرے علوم پر عمل کرو گے، سیکھو گے اور سکھاؤ گے تو دوسرے لوگ خود بخود میری اتباع کریں گے، اور وہی ہوا۔ امام نے پوچھا کیا تکلیف ہے آپ کو، کوئی پریشانی تو نہیں سفر میں؟ کہا کچھ بھی نہیں، بس مجھے پانی کی تکلیف ہے۔ امام پشت خیمہ لے کے گئے اور لے جانے کے بعد ایک پتھر ہٹایا، وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا، اور کہا اس سے آپ سیراب ہو سکتے ہیں، آپ اس سے استفادہ ہمیشہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ غور کریں، یہ سوچتی رہ گئیں یہ ضعیفہ۔ جب بیٹا آیا تو کہا جاؤ تم کو حسین ابن علی نے بلایا ہے۔ آئے، یہ امام کے پاس آئے، امام نے سارے واقعات بیان کیے، اور اب یہ قافلہ ملحق ہو گیا کس سے؟ امام سے۔ امام سے ملحق ہو گیا۔ روز عاشورہ جب آیا، جب روز عاشورہ آیا ہے تو وہب قلبی نے کیا کیا؟ اجازت لیا اور اجازت لے کر جانے لگے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ماں کے خیمے میں آئے۔ جب ماں سے رخصت ہوئے بیوی نے پکڑ لیا، جب بیوی نے پکڑ لیا کہا ابھی تم جام شہادت پی لو گے، تم جا کر جنت میں چلے جاؤ گے، میرا کیا ہوگا؟ مجھ سے وعدہ کرو، دو وعدہ کرو، ایک یہ کہ پہلے اپنے حیات میں مجھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے والوں اور ان کی خواتین سے ملا دو، دوسرا یہ کہ جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤ گے جب تک میں تمہارے ساتھ نہ چلوں۔ امام نے کہا یہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، آپ سوچیں اور غور کریں۔ اب وہب قلبی ہے، 17 برس کی عمر ہے، 17 برس کی عمر، اجازت مل گئی ہے، جنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں، جنگ کرتے جا رہے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ وہب قلبی نے بہت ہی عمدہ جنگ کیا، اور 2 غلام، کس کے؟ ایک زیاد کا غلام یاسر، اور دوسرا غلام ابن زیاد کا یسیر، ایسے ہی کچھ نام تھا۔ ان دونوں غلام جو ہے آئے اور میدان جنگ میں جب رجس پڑھنے لگے، اور پڑھنے کے بعد اپنا تعارف کرایا، اور تعارف کرانے کے بعد آواز دیا کہ کس کو بھیجو؟ حبیب ابن مظاہر کو میرے مقابلے میں بھیجو، میرے مقابلے میں مسلم ابن اوسجا کو بھیجو۔ امام سے انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم جائیں، لیکن امام نے نہ حبیب ابن مظاہر کو بھیجا نہ مسلم ابن اوسجا کو بھیجا، بلکہ وہب قلبی سے کہا کہ تم جاؤ۔ اور وہب قلبی آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، میں حبیب ابن مظاہر سے لڑوں گا۔ وہب قلبی کہتے ہیں یاسر سے کہ تم زانی ماں کے بیٹے ہو، اور مجھ سے لڑنے کی ہمت کیسے ہو گئی تمہاری؟ اور اس نے کیا کیا؟ جیسے ہی حملہ کیا، وہب قلبی نے اس پر حملہ کرنا شروع کیا، اور پھر ابن زیاد کے غلام نے، دونوں نے مل کر حملہ کیا، اور وہب قلبی نے ان کے حملے کو روکا، اور روکنے کے بعد ایسا وار کیا کہ دونوں کو واصل جہنم کر دیا۔ اور اس کے بعد زوجہ یہ منظر کھڑی دیکھتی رہی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر واپس یہ پلٹ کر آئے، زخم لگ گئے تھے، خون نکل رہا تھا، واپس پلٹ کر آئے، ماں سے پوچھا ماں آپ مجھ سے راضی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا ایسے نہیں، جاؤ اور جان کو قربان کر دو حسین کی راہ میں۔ اب جب یہ واپس آئے ہیں دوبارہ جنگ کرنے کے لیے، تو تاریخ لکھتی ہے 19 یا 21 سوار کو اور 12 پیادہ چلنے والوں کو واصل جہنم کیا، اور قیامت کی جنگ کی۔ جو بھی شجاع آتا تھا ان کے سامنے، اس کو یہ واصل جہنم کرتے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے دونوں بازو کٹے، مقتل مکرم میں یہ اور مقتل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں روایت ہے کہ ان کے دونوں بازو کٹے، اور بازو کٹنے کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد عمر سعد کے پاس لے کر جایا گیا۔ عمر سعد کے پاس لے جا کر ان کے سر و تن میں جدائی کی گئی، اور ان کے سر کو اٹھا کر ان کے ماں کی جانب پھینکا گیا۔ جب ان کے ماں کی جانب پھینکا گیا، ان کی ماں نے سر کو اٹھایا اور اٹھا کر واپس لشکر یزید میں پھینکا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ جب لشکر یزید میں پھینکا تو اس شخص کو یہ سر لگا جس نے وہب قلبی کے سر کو جدا کیا تھا، اور وہ بھی واصل جہنم ہو گیا۔
آپ دیکھیں اور فکر کریں، یہ جاباز ہوتے ہیں. شاید وجہ یہ رہی ہو ماں بتانا چاہتی ہو کہ جو بھی ہم راہ خدا میں، راہ حسین میں قربان کر دیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، تو پھر اس کو واپس نہیں لیتے. میرا سلام ہو کربلا کی ماؤں پر جنہوں نے اپنے ایسے بچے قربان کیے ہیں. یہ واقعات صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، پڑھنے کے لیے نہیں ہیں. ہم اپنے کردار کو ایسا بنائیں. ہماری ماؤں سے گزارش ہے کہ ہم اپنے کو ایسا بنائیں جیسے وہب قلبی کی ماں ہے، اور خواتین سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو ایسا بنائیں جیسے وہب قلبی کی زوجہ، جیسے زہیر ابن طعین کی زوجہ. اور ہم اپنے بھائیوں سے، اپنے جوانوں سے گزارش کریں گے ایسے بننے کی کوشش کریں جیسے وہب قلبی نے حق ادا کیا، جیسے زہیر ابن قین نے، جیسے اصحاب باوفا امام حسین علیہ السلام نے. ایک بات میں کہوں گا، آج ہم اپنے بالوں کی کٹنگ، آج ہم اپنے کپڑوں کے پہناوے، یہ سارے کلچر، یہ ساری چیزیں کہاں سے، اللہ جانے کہاں سے لے کر آتے ہیں. آپ خود جانتے ہیں آپ کہاں سے لے کر آتے ہیں. ہم نے اپنا آئیڈیل کسی اور کو بنایا ہے. اگر ہم اپنا آئیڈیل حبیب ابن مظاہر کو بنائیں، ہم اپنا آئیڈیل وہب قلبی کو بنائیں، ہم اپنا آئیڈیل، ہم اپنا نمونہ عمل اگر جناب علی اکبر کو بنائیں، تو واقعاً ہم وہی ہوں گے جیسا حسین چاہتے، جیسے ہمارا وقت کا امام چاہتا ہے. پھر ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوگی کہ امام ظہور کیجئے، خود بخود امام انشاءاللہ تعالی ظہور کریں گے. اور کوشش کریں کہ ہم سب مل کے اپنے کردار کو اصحاب امام حسین علیہ السلام جیسا بنائیں، تاکہ اپنے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ناصر و مددگار میں شمار ہو سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.